السلام علیکم دوستو, آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی. خالدہ نے السلام علیکم سب کو. ہم دونوں کی طرف سے, میری طرف سے بھی اور ڈاکٹر سمد کی طرف سے بھی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب. ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر سمد. خالدہ نے بتانا تھا, میں نے بتا دیا. سوری میں آج جلدی بول پڑی بیچ میں. اچھا, تم تو ہر وقت جو یہ ہر وقت جلدی بول پڑتی ہے. دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے, آج کے جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے خالدہ؟ لا آف اٹریکشن. دا لا آف اٹریکشن. Yes. اٹس ویری گڈ. مختار علی صاحب ہیں, انیلا فاروق ہیں, اشتیاق صاحب ہیں, عمران شاہ ہیں, ماشاء اللہ کیا کیا لوگ آ گئے ہیں. نسیم صاحبہ ہیں, ویری نائس. تہمینہ ہیں, ماشاء محمد اللہ. لطیف صاحب ہیں, صوفیہ ہیں, رانا فہیمہ ہیں. سب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لو ٹو ایوری ون فرام می, فرام مائی ٹیم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے. تہہ دل سے محبتیں اور ہیلنگ آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے, علم عطا فرمائے. اللہ کے نواز خان ہیں, سحر ہیں, محمد لطیف صاحب بتا رہے ہیں ہوپ یو بوتھ آر ویل اینڈ ہیپی. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم لوگ بالکل خیریت سے ہیں, خوش ہیں. بہت اور شکریہ. اللہ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت ساری ڈھیر سارے انتہائی سارے خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے. دوستو اگر آپ لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ استنبول آنا چاہ رہے ہیں, سو اس کے لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر سردی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور آج ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. آج میں نے جو ہے نا بہت ہیوی موٹا سا وہ پہنا ہوا ہے. خالدہ نے بھی اس طرح کی سردیوں والی شرٹ پہنی یس. ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے, کہ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے یہاں پر آنا ہے, تو پلیز آپ اپنے گرم کپڑے ساتھ لائیں. مقصد وہ بھی نہیں کہ جیسا کہ سابیریا والی برف باری کی ہے اور آپ جو ہے نا ساتھ وہ جو لیدر والی جیکٹس لائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. مزے والی سردی ہے یہاں. ہاں مزے والی, یعنی اچھے بارش ہو رہی وہ تھی, جو خوبصورت سے ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے اس طرح کی. کل بھی بارش ہو رہی تھی, آج بھی بارش ہو رہی تھی. بہت اچھا موسم تھا, بہت اچھا ہے. اور اس سے بھی زیادہ سردی پڑ سکتے ہیں, تو اگلے چند دنوں میں تو آپ لوگ تھوڑی سی گرم کپڑے ساتھ لانا ہے اپنے, اور اگر نہیں لانا ہے تو پھر یہاں پر خریدنا پڑنا ہے. اور یہاں کی جو کپڑا ہے وہ بہت اچھا ہے, سستا بھی ہے پاکستان سے, اور کوالٹی اچھی ہے, بیسٹ ہے, بہترین ہے. تو میرے گزارش ہے وہ لوگ جو ابھی آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں آ رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ ریزیڈنٹ پرمٹ لینا, یہاں رہنا ہے, اور ان لوگوں کا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہوگا, سردیوں کے کپڑے ضرور ساتھ لائیں گے. مگر وہ لوگ جو عارضی طور پہ بھی آ رہے ہیں, یا ایک ہفتے کے لیے آ رہے ہیں, یا چند 5 دن کے لیے, 3 دن کے لیے آ رہے ہیں, یا 10 دن کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہے کہ وہ تھوڑے سے یعنی گرم کپڑے بھی ساتھ لائیں. یعنی انطالیہ اگر جائیں گے آپ, تو انطالیہ جو ہے وہ گرم ہے, اس میں جو ہے نا آپ کو ٹی شرٹ وغیرہ جو ہم یہاں پہنتے ہیں وہ چلتا ہے ابھی اس وقت, مگر وہ بھی یعنی سردیوں کے سیزن میں وہ بھی مقصد پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے ٹی شرٹ وغیرہ پہن سکے. تو لہٰذا آپ لوگ, استنبول جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہے, اور کونیا جو ہے نارمل ہے. انکرا بھی تھوڑا سا گرم ہے. نہیں انکرا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں, انکرا بھی تقریباً تھوڑا فرق ہے. یعنی سب ہم گرمی میں گئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ شاید خالدہ کو اس لیے, تو وہاں پہ تھوڑا سا یعنی سردی ہوتی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ انطالیہ جو ہے نا وہ ازمیر اور جو بودروم ہے,
یہ تھوڑے سے بودروم جو ہے نا وہ نارمل ہوتا ہے، مگر ازمیر اور انطالیہ تھوڑے گرم ہوتے ہیں، اس میں ٹی شرٹ اب بھی چل سکتا ہے، مگر ہاں ونٹر سیزن میں وہاں پر بھی نہیں چل سکتا ہے. سو سب لو اور سلام بھیج رہے بہت ہیں. شکریہ آپ لوگوں کا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ دا لا آف اٹریکشن ہے. اور دا لا آف اٹریکشن میں دوستو یعنی اگر یہ کائنات میں ایک قانون ہے جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، یہ کچھ حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، مگر آج میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے ایک جو ہے نا ایک چیز بتاؤ کہ مثال کے طور پہ اتفاقاً کوئی چیز کبھی، ہر چیز اتفاقاً نہیں ہوتی ہے اس کائنات. سائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے یا پھر اگر آپ جو ہے نا میڈیکل کے حوالے سے، ہمارے اپنے فزکس کو، جو کہ میں میڈیکل پڑھا ہوں تو میں میڈیکل کے حوالے سے ہی آپ کو، میٹا فزکس پڑھا ہوں، سائیکالوجی پڑھا ہوں، اس حوالوں سے میں آپ کو سائنٹیفکلی آپ کو بتاتا ہوں. وہ ریلیجن اور دین کے حوالے سے تو یہ ٹرو ہے کہ اس کائنات میں ایک قانون ہے اور وہ اللہ کی قانون ہے، اور لا آف اٹریکشن جسے کہتے ہیں. لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک قانون ہے. دین اسلام میں اسے اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا جو قانون ہے. یعنی آپ وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں دین کے حوالے سے، اس کو آپ دین اسلام کے حوالے سے بتا رہا ہوں، آپ اس چیز کو پاتے ہیں. یعنی اگر آپ برا سوچتے ہیں تو بری چیزیں آپ کو آتے ہیں، اچھے سوچتے ہیں تو اچھی چیزیں آپ کو آتے ہیں. اب سائنس کے حوالے سے بھی سیم ہے. اگر آپ بری چیزیں چاہتے ہیں، سائیکالوجی کے حوالے سے بھی، یعنی یہ سائنس ہے، سائیکالوجی بھی ایک سائنس ہے. سائنس کے حوالے سے، میٹا فزکس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، سائنس کے حوالے، دونوں حوالوں سے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس چیز کی کہ آپ نے خود بھی پڑھا ہے. اگر آپ نے خود پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ اگر آپ اچھے سوچتے ہیں تو اچھی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اگر آپ برا سوچتے ہیں تو بری چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کائنات میں ایک لا ہے، قانون ہے، جیسے آپ سوچتے ہیں اس طرح آپ بنتے ہیں. دین اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہے کہ جیسے آپ برا سوچتا ہے تو بری چیزیں آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو دو راستے بنائے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے. سوری، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ ہے، چونکہ کیمرے میں تھوڑا ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. تو اگر آپ رائٹ جاتے ہیں رائٹ چیزیں ملتے ہیں، لیفٹ جاتے ہیں تو لیفٹ چیزیں ملتے ہیں. یعنی دین اسلام میں رائٹ اینڈ لیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ کا مطلب ہے پازیٹیوٹی، لیفٹ کا مطلب ہے نیگیٹیوٹی. آپ جس پہ جانا چاہتے ہیں دین اسلام میں یہ چیزیں آپ کو آتے ہیں. اب آتے ہیں اسپریچولیٹی جو یونیورسل ہے. یعنی اب بہت سارے ہندو سادھو ہے اور بہت سارے جو ہے نا بدھسٹ سادھو ہے اور بہت سارے چائنیز جو مختلف مذاہب ہے اور بہت سارے دوسرے مذاہب میں ہیں، مثال کے طور پر کرسچینٹی میں ہے اور جو ہے یہ فارسیزم میں ہے، یعنی جو کیا کہتے ہیں اس میں ہے، بہت سارے ادیان میں. آپ کس چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ وہی چیز آپ کے پاس آتا ہے. سارے ادیان پہ جتنا بھی یعنی مذاہب ہے اس دنیا میں، اور اس پہ ثابت ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا جو اچھے سوچتے ہیں اچھے ہوتا ہے، جو برا سوچتے ہیں برا ہوتا ہے. یعنی آپ جو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہے. لا آف اٹریکشن جسے کہتے ہیں، یعنی کائنات کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو ساری کائنات کی پاور آپ کے ساتھ، دل سے آپ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے مجھے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، اور وہ آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ ایک ایسے گھر ملے جو ایک بہت ہی خوبصورت گھر ہو اور مقصد بیچ پہ ہو، وہ بیچ پہ سینڈی بیچ ہو، لائک
ایسا سینڈی بیچ جس سے اسمیل نہیں آتا ہے, جس میں ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی ہے, اور میرا گھر جو ہے نا ایک ایسا باغ ہو, اس کے سامنے ہو, اور پھر جو ہے مجھے ایک ایسے میرے ٹیرس ہو, اس ٹیرس میں میں بیٹھ کے میں سمندر کا اور نظارہ کروں, اور میں جو ہے نا وہ باغات دیکھوں, میرا اپنا ایک سوئمنگ پول ہو, میرا اپنا ایک خوبصورت سا دنیا ہو, میرا اپنی خوبصورت سی بیوی ہو. تو یہ میں نے سوچا, وہ مجھے وہ سارا کچھ اللہ نے دے دی ہے, اور کیونکہ یہ میرا سوچ تھا, یعنی میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا. یہ حقیقی معنی اسی کہتے ہیں قانون جو ہے کائنات کی, آپ کے اگر جو بھی چیز آپ سچے دل سے چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو ضرور ملتا ہے, اور جب سچے دل سے نہیں چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو بالکل بھی نہیں مل سکتے ہیں زندگی میں. جو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں سائنس نے تو آج پروف کیا, لیکن اسلام میں آپ دیکھیں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا, ہم اس کو اچھائی کو ہی اٹریکٹ کریں گے. تو اسلام میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو سوچیں گے, اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ ان فیوچر اچھا ہی ہوگا. تو یہ لا آف اٹریکشن. اچھا, میرا ایک سوال ہے, یہ دیکھو اس شخص کو دیکھو, مجھے ان سے سوال ہے, مجھے ایک سوال ہے ان شخص سے, تم نے کیا سوچا تھا کہ تمہیں کیا ملے؟ میں نے کیا سوچا تھا, جو میں سوچتی جا رہی ہوں وہ مجھے ملتا جا رہا ہے. یہ دیکھو یہ شخص, ان کی چہرہ دیکھو, انہوں نے جو سوچا وہ ملا ان کو حقیقی معنوں میں. حقیقی معنوں میں جو آپ ریئل میں دل سے چاہتے ہیں اور پھر اس کے لیے ساتھ ایفرٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملتا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. ڈاکٹر صاحب یہ ہیں بتا رہے ہیں کہ میم آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو. اور میں بہت جب شکریہ اپنی آپ کا, اور میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے جگر کے شیپ میں آپ کو کنو بھی گردے کی گردوں کے ساتھ. تو وہ بتا رہی ہیں کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے, جب میں ہیلنگ کرتی ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ہیلنگ کرتا ہے. سلام چھوٹوں کو, میرے پیارے دوست کو, میرے دل کے گردے کو, سوری دل کے ٹکڑے کو سلام. میرے دوستوں سب آ رہے, میرے تو اتنے اچھے دوست ہیں کہ آج ڈاکٹر سمت کو ایک اسپیشل میسج آیا تھا. خالدہ وہ ذرا سنائے. اب یہ اس مخلوق کے, سوری, ان کے زبان دیکھو پیار کے, اچھی کے, ذرا میں پلے کرتی ہوں. یس. اب دیکھیں یہ لا آف اٹریکشن ہے. اب یہ دیکھیں ان بچے کو زبان نہیں آتے مگر انہوں نے مجھے میسج سینڈ کیا ہے, ماں کی بغیر ماں کو نہیں پتا, یہ دیکھیں انہوں نے پلے کیا ہوا ہے. کوئی بھی میں اگر بات کرتی ہوں نا تو آپ کا حوالہ دے دیتی ہوں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بادا پتہ نہیں اس نے کیا کچھ آپ کو بتایا. بہت کچھ بتایا انہوں نے, آپ کو نہیں پتا, مجھے تو پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں مجھے بتایا. سو دوستو, اس دنیا میں حقیقی معنوں میں جسے کہتے ہیں دا لا آف اٹریکشن, یعنی یہ ہوتا ہے, اور اللہ نے اس دنیا کو بہت پیارے بنائی ہیں, بہت اچھی بنائی ہیں, مگر ہمیں سمانہ, سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سمانہ ذوالفقار وہ تو بتا تم رہی ہمیشہ کاٹتی ہو. ہیں سر لائف ڈسٹرب تھی, کوشش تھی سب ٹھیک ہو جائے, اچانک سے آپ مل گئے, سمدہ سے اللہ کا کرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر سارے خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے. دوستو یہ آپ لوگوں کی بڑی سچی محبت ہے. اللہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جو میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں, طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے. دوستو
اب جو ہے نا واچ پارٹیاں بھی لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہیں. اچھا اچھی بچی نہیں واچ. سمی خان بتا رہی ہیں کہ آپ کے ڈریس سے لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے. نہیں اتنی بھی سردی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ آفس جاتے ہیں تو آفس میں کبھی اس طرح کی ڈریسنگ جو ہے آفیشیل ڈریسنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے، تو میں نے چینج نہیں کیا آ کے، تو اسی طرح سے ہم پروگرام. خالدہ ابھی آئی آفس سے، سو انہوں نے چینج نہیں کیا، مگر ہاں یہ ہے کہ یہاں پر ایسے ہی تھوڑی بہت سردی ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا تھوڑے اگر یہاں آ رہے تو تھوڑے سے اپنے ساتھ جو ہے تھوڑے گرم کپڑے ضرور لیں. یہ نہ ہو کہ یہاں پر نزلہ زکام آپ کو ہو اور پھر یہاں پڑے رہیں. سمدھا کی ہیلر جو نہیں ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو سمدھا کی ہیلر نہیں ہے، ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن ہے سر، آپ نے پچھلے سیشن میں تھوڑی روشنی ڈالی تھی کہ آدمی جیسا سوچتا ہے ویسے ہی حالات اس کے بن جاتے ہیں. آپ نے اپنی مثال دی تھی کہ جب میں خوف اور اس طرح کی سوچوں میں مبتلا تھا تو مشکل حالات سے دو چار تھا، اور جب سکون اور خوشی والی سوچ میں ہوں تو اب بہت اچھے حالات ہیں. تو کیا اس کا لب لباب یہی بنتا ہے کہ اگر منفی سوچ میں آدمی رہے تو ابتر حالات میں رہے گا، اور اگر ہمیشہ مثبت سوچ کو برقرار رکھے تو ہمیشہ اچھے حالات میں رہے گا؟ دوستو، اگر مثبت سوچ آپ رکھیں گے تو حقیقی معنوں میں یہ تو لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اچھے اس میں رہیں گے. اگر آپ برے صحبت میں ہیں، برے لوگوں سے آپ کا سروکار ہے، عجیب غریب لوگوں سے آپ کا سروکار ہے، حقیقی معنوں میں آپ اس دنیا میں آپ پڑے رہیں گے. یہ تو لا آف اٹریکشن ہے، یعنی قانون فطرت ہے. یہ آپ کو میں نہ بتاتا ہوں، اور تو دین اسلام ہے انہوں نے تو جو ہے نا 1400 سال پہلے ہی بتایا آپ کو. مگر میں آپ کو یہ حقیقی معنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سائنس کے حوالے سے ہے، دین کے حوالے سے ہیں، سائیکلوجی کے حوالے سے، سب حوالوں سے جیسے آپ سوچتے ہیں زندگی آپ کا ویسے جیسا آپ کا سوچ ہے زندگی ایسے ہی بن. اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کے حوالے سے جیسے آپ سوچتے ہیں زندگی آپ کی ویسے ہی بنتے ہیں. اور آپ کی سوچ کو جو ہے وہ ہائی فریکوینسی پہ لانے کے لیے HMF آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے. سکسیس کے حوالے سے، لا آف اٹریکشن کے حوالے سے HMF آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ میرا بیٹے کا نام عبدالبشیر ہے، میں اس کو بھی آپ کا اسٹوڈنٹ بناؤں گی ضرور انشاءاللہ. دیکھیں اللہ کے لیے بنائیں، پہلا تو یہ بنائیں کہ آپ اپنا بیٹے یا بیٹی کو یا اپنے آپ کو جو بھی بنا رہے ہیں وہ اللہ کے مخلوق کے لیے، میرے لیے نہیں. میرا اسٹوڈنٹ یا جو ہے نا اس پہ فخر یہ کرے کہ کسی کی درد دکھ وہ دور کر سکے، کسی کے کام آ سکے. یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، دنیا کا بہترین صدقوں میں سے آتے ہیں. ڈاکٹر طلت مصطفیٰ بتا رہی ہیں سر آپ لوگ بہت زیادہ یاد آتے ہیں، پاکستان کب آئیں گے؟ مس یو الاٹ. بڑی اچھی ابھی تو ہم آئے تھے چند دن پہلے. بس ہیلنگ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ کون سے فاصلے آپ بتا رہے؟ دا لا آف اٹریکشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں پوزیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں. سو آپ ہمیں اٹریکٹ کریں اور ہم کنیکٹڈ ہیں، ہمیشہ ہم کنیکٹڈ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم الگ ہوں. تو یہ فاصلے بالکل بھی نہیں ہے. فزیکلی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی پاکستان میں ملنے کا، مگر وی سیڈ سوری، مگر بہت سے لوگوں کو ہم ملے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے، پاور عطا فرمائے. اچھا ابھی تو دیکھیں ہر ہفتے میں 3 دن آپ کے گھر آتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ ابھی گھر بیٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں. گھر بھی آتے ہیں، آفس بھی آتے ہیں، باہر بھی آتے ہیں. بالکل ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے. لا آف اٹریکشن کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو بالکل آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج ڈاکٹر صاحب ہیلنگ ہوگی یا پانی انرجائز ہوگا، کیا ہوگا؟ صرف ہیلنگ اور میڈیٹیشن؟ آج جو ہے نا دا لا آف اٹریکشن چیزوں کو کیسے اٹریکٹ کریں. ہیلنگ اس لیے ہوگا کہ مثال کے طور پہ ہیلتھ کو، ہیپینس اور سکسیس کو اٹریکٹ کیسے کریں.
ठीक है। ये चीज़ें। और सबसे पहले तो हम माइंड को चेंज करेंगे, यानी जो आपका जो नेगेटिव थॉट्स है उसको रिमूव करके पॉजिटिव थॉट्स को ऊपर लाते हैं। अच्छा, पिछला दफ़ा आप लोगों के बहुत सारे वो भी होते हैं, क्या नाम है, आप लोगों के बहुत सारे गिले भी होते हैं। जब मैं बात करता हूँ तो आप लोगों के बहुत सारे गिले शिकवे और अजीब गरीब चीज़ें होते हैं। अच्छा दोस्तों, एक सवाल था जो कि बड़ी अहम था, और वो था कि आप अपने हर वक्त अपने बारे में अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, और आप जो है ना दूसरों की कहानियाँ सुनाएं या इस तरह के, आप क्यों इस तरह करते हैं, आप अपने मैं करते हैं। तो उसमें मैंने ये बता रहे उसके बाद भी सही है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, आप अपने हिस्ट्री बताएं, अपनी बायोग्राफी बताएं, अपने हाल बताएं, आपने जो है ना सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं मैंने। और कुछ लोग जो है ना इसी तरह की बातें करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है ना आप मैं करते हैं, और अपनी दाढ़ी भी उस छोड़ी हुई है। बहरहाल ये मेरा बचपन का दोस्त है, मगर ये है कि मैं आपको सही, और वो बिल्कुल यानी डॉक्टर साहब एक छोटा सा किस्सा मैं बताती हूँ। नहीं, एक मिनट प्लीज, मैं ज़रा ये ख़त्म करूँ। वो बता रहे हैं कि आपका जो है ना ये मैं हर वक्त आप करते रहते हैं। तो मैंने पिछले जो प्रोग्राम था उसमें अपनी कहानी सुनाई, और उसमें से बहुत से लोग रो के मुझे, खुदा की कसम, रो के मुझे मैसेज किया और मेरे से बात किए, और उन्होंने कहा था कि आपके साथ जितनी ज़िंदगी आपने हमारे लिए वक़्फ़ की है, ज़िंदगी गुजारी, और हमारे लिए कुछ लाया, कुछ तोहफे ला के हमें दे दिए, और आपके हमारी ज़िंदगी आपकी वजह से बदल गई है। और कुछ एक बंदा उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि आप जो है ना अपना सारा कुछ जो है ना वो अपनी तरफ, बरल शुक्रिया सबका। सलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम खान है, ये मेरा दोस्त है और बचपन का दोस्त है, इन्होंने मुझे ये मैसेज किया था। अगर कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, ऐसे लोग जो है ना मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, और करते भी हैं, रियली करते भी हैं, जो मेरे हैं। यानी हम लाहौर में एक ही गली में रहते थे, और ये मेरा यानी फैमिली मेम्बर से भी यानी बढ़ के हैं, मगर उन्होंने मुझे मैंने उसका जो मैसेज देखा, वो मैं बहुत परेशान हो गया कि यार ये बंदे ने इस तरह के मैसेज किया। रियली मैंने परेशान हो गया। मैंने खालदा से भी शेयर नहीं की ये चीज़। और वो बता रहे कि आप मैं करते हैं हर वक्त जो है ना, जब लाइव आता है वो मुझे अभी भी सुन रहे हैं, यानी अभी भी देख रहे हैं। तो बात ये है कि मैं एक बंदा हूँ कि अल्लाह के लिए खिदमत करता हूँ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ, और आपका तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस तरह के मैसेजेस करते हैं। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, और आप ख़ुद भी नाराज़ ना हो। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरा बड़ा अच्छा तारीफ़ किए और बड़ा अच्छा मुझे मोटिवेट किया, सराहा। और इस तरह के ज़ाहिर है, हो सकता है उनके नज़दीक यानी अपने साइकी के मुताबिक ये होता है सारा कुछ। अगर के सलीम भाई के साथ मेरा जो है ना वो बहुत अरसा हुआ, यानी मेरा अपना पश्तून भाई है, और हमारे गली में के रहते थे, बचपन से ही हम एक दूसरे को जानते। तो मुझे वो यानी उससे कोई गिला नहीं है, उसकी फैमिली मेरा अपने बच्चा समझता है, और ये भी हमारे बच्चों जैसे हैं। मगर ये है कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अगर एक शख्स एक मकाम तक पहुंचता है तो आप उनको अप्रिशिएट करें, और उनको थोड़ा सा यानी मोटिवेट करें, मोटिवेशन दें। अगर कोई पॉजिटिविटी को आप नहीं समझते, पॉजिटिविटी को यानी आप नहीं समझते,
تو آپ پازیٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں، انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا کسی کے بارے میں کچھ باتیں کریں۔ مگر ہاں مجھے ذریعہ میں بہت ہنسا، آج میں بہت ہنسا، اور میں نے ان کو بہت ساری میسیجز بھی کیے، اور بعد میں انہوں نے معذرت بھی خواہی بھی کیے کہ واقعی ہمیں ملک کا جو خرابی ہے وہ میری وجہ سے ہے، میری جیسے لوگوں کی وجہ سے، کہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان کو ہم ڈی گریڈ کرتے ہیں، نیچے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا کے واسطے یہ جو میسیج ہے یہ میرا ضرور بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، تاکہ وہ میری طرح نہ ہو کوئی بھی۔ میں قسم سے بالکل یعنی ایموشنل ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو مجھے بتایا کہ یعنی میری طرح نہ ہو اس معاشرے میں لوگ، اس معاشرے میں اس طرح لوگوں جب میری طرح ہے اس طرح لوگوں کی جگہ ہی نہ ہو اس معاشرے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویسچن آیا ہوا ہے، سر جو ڈائری آپ نے میگنیٹائز کروائی تھی وہ ہم نے اپنے گولز لکھ کر خود سے میگنیٹائز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈائری آپ نے میگنیٹائز کروائی تھی یس یو کین میگنیٹائز ایوری ڈے، ہاں آپ ہر دن آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، کیونکہ آپ کے جو ڈیلی گولز ہے اس کے ساتھ آپ کا یا ویکلی گولز کے ساتھ کریں۔ یس پلیز۔ دوسرا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں ڈاکٹر سمد کا، جب مجھے یاد آئیں گی باتیں سناتی رہوں گی۔ جیسے آپ لوگ کبھی آتے ہیں ہمارے پاس، اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو جلدی کیوں رزلٹ نہیں مل رہا، مطلب بزنس کو اسٹارٹ کیا یا اس طرح سے ہوا تو کیوں جلدی ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو ڈاکٹر سمد کا میں بتانا چاہتی ہوں، ڈاکٹر سمد نے جب WHO یونیسیف کے ساتھ کام کر رہے تھے تو اس کو جب چھوڑ کے انہوں نے اپنا جو سلسلہ تھا سٹارٹ کیا تو 1 منتھ میں ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، پھر نیکسٹ منتھ میں دوسرا اسٹوڈنٹ آیا تھا، اور آج الحمدللہ ملینز لوگ ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ تو آپ اپنے ٹیچر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس بات کو سوچیں کہ اگر آپ اچھا کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ ایسا نہیں ہے خالدہ، جو بھی ایسے اس سمدائے HMF جو سیکھتے ہیں، جو بھی آتے ہیں میرا اسٹوڈنٹ بنتا ہے، ان کو ضرور بہترین ریزلٹس ملتے ہیں، بالکل بالکل بہترین ریزلٹس ہوتے ہیں ان کے۔ مگر کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کا یعنی ان کا رزلٹ، ایک بیماری ٹھیک ہوتے ہیں یا 2 بیماریاں ٹھیک ہوتے ہیں، جو کروڑوں پیسے سے وہ کیور نہیں کر سکتے ہیں، اور جو بہت ایفرٹ کر کے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام سلسلے، تمام جو ہے نا وہ میڈیکل اور ہومیوپیتھک اور تمام آزما چکے ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو چکے ہوتے ہیں، مگر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ جو کیور ہوتے ہیں کچھ بیماریاں، مگر اس کو کم نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کا جب آپ آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک سمجھا کہ 1 یا 2 لیول سے بس سارے میرے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا 1 to 4 لیول سے تمام چیزیں کیور ہو جائے، میرے ہر مسئلہ چاہے فائنینشیل ہے، چاہے میرا جو ہے نا میٹریمونیل ہے، چاہے میرا جو ہے نا رشتوں کا جتنا بھی ہے، بزنس کا ہے، میرے صحت کا ہے، میری تمام چیزوں کا ہے، وہ سارے مسائل ٹھیک ہو جائے ایک ہی سیشن میں، بس ٹھیک ہو جائے سارے کچھ۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اب سمدھا کے لیولز ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 14 لیول تک، آپ نے 1 to 4 کیے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے نا یا 1 to 8 کیے ہوتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسائل، آگے لیولز کا بھی تو کوئی رول ہوتا ہے نا، تو کوئی مقصد ہوگا۔ یس، آپ کے جو انرجی کی فریکوینسی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیزوں پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو چلنے میں پرابلم ہوتا ہے، سمدھا میں دعا کریں۔ ہسبینڈ کا جو پرابلم ہے اگر آپ ہمیں کلیئرلی بتائیں، اگر ان کو کوئی تھوڑا بہت پین ہے تو وہ تو اس سے ہیلنگ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے،
لیکن میں بھی ان کو کچھ ریگولر ہیلنگ کی ضرورت ہو تو آپ سمدہ جو ہے اس کو اٹیونمنٹ لینے کے بعد ان کو ریگولر ہیلنگ کر سکتی ہیں، تاکہ ہم تو ہفتے میں 3 دن آتے ہیں، 3 دن آتے ہیں اور ایک بار ہیلنگ دیتے ہیں، تو اگر آپ نے خود سمدہ کیا ہوا ہے تو آپ دن میں ان کو 3 سے 4 بار ہیل کر سکتی ہیں، یا اگر خود وہ لے لیتے ہیں اٹیونمنٹ تو وہ جتنی بار اپنے آپ کو ہیل کریں گے اتنا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور ان کو جو چلنے میں پرابلم ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ صرف چلنے میں جو پرابلم ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور پرابلمس ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ وہ ہیل کر سکیں گے۔ عائشہ بتا رہی ہیں سر آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج دا لا آف اٹریکشن، اور آج جو ہے ہم کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں ایوری تھنگ۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائے، پر سکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے خالدہ؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 2 پازیٹیو افراد کا بہت کلوز ہو جانا بھی لا آف اٹریکشن ہے؟ 2 لوگوں کا کلوز ہونا اگر مثبت ہے، نیگیٹو ہے، ظاہر ہے آپ مثبت لوگوں کا دیکھیں نیگیٹو لوگوں کا اگر آپ اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہے، یعنی آپ غلط سوچ کے ہیں، تو آپ نیگیٹو لوگوں کو اٹریکٹ ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ پازیٹو ہے تو پازیٹو لوگوں کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ٹرو ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی سول میٹ کا مل جانا بھی لا آف اٹریکشن ہی ہے؟ یہ سول میٹ پہ تو میں کچھ بات نہیں کر سکتا، دین اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ چند عرصہ پہلے میرے ساتھ بہت بڑی لڑائیاں ہوئی تھی لوگوں کی، میرے ساتھ کام کرنے والے شخص جو مسلم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ مقصد وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک یہودی جو عورت تھی اس سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ اس کو تعلیم دے رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو کہ میرے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو نعوذ باللہ، اور جو ہے نا میں تو ان کے خاک بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیسے ایک تو بنعوذ باللہ میں ایک پیغمبر ہو سکتا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے نا اس جاہل نے دوسرا کیا کیا تھا، وہ جنم پہ یقین رکھتے تھے کہ دوسرا جنم ہے، تیسرا جنم ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ہندوازم میں ہے، چلو اگر ہندو بھی ہے اس طرح نہیں کرتے، بالکل اگر کوئی ہندو بھی ہے وہ بھی اس طرح نہیں کرتے۔ اس نے کیا کیا تھا کہ ایک لڑکی جو 22 سال کی لڑکی تھی، ان کا عمر تھا، اور ان کا عمر جو ہے نا 50 سال کا تھا، ان کو بتایا کہ پچھلے جنم میں ہم جو ہے ایک دوسرے کے لورز تھے، اور پھر کسی نے الگ کر دیا ہمیں۔ اور میں نے اس بچی کو بتایا، میں نے کہا آپ کی عمر کم ہے، دیکھیں آپ کی عمر 20 سال ہے، اس کی 25 سال عمر ہے، 50 سال سے اوپر ہے، یعنی اس کے بچے اس کی ایج کی جتنے تھے، یس اس کی ایج کے ان کے بچے تھے، یعنی 55 سال کا تھا بندہ، میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ اور اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا آج سے آپ یہاں سے نکلو۔ پہلے تو میں نے اس وجہ سے نکالا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ اس دنیا میں آئے ہوئے اپنے آپ کو چھپا رہے، جھوٹ بول رہے لوگوں سے، آپ جھوٹ بول رہے، آپ دھوکہ دے رہے دنیا کو۔ وہ خود مجھے بتا رہا تھا، میرے ساتھ سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یہاں سے جاؤ، آج ہم نے یہاں سے جو ہے نا آپ کو ٹرمینیٹ کیا ہوا ہے، جائیں یہاں سے۔ تو اسی دن سے ہم نے ٹرمینیٹ کیا اس بندے کو۔ میں نے کہا تھا یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بلوچ بچی تھی، اور وہ بچی جو ہے نا میرے پاس آئی تھی، وہ رو کے کہتا ہے یہ تو میرا بچپن، یہ تو میرا پچھلے جنم کا وہ ہے، محبت ہے، اور پچھلے جنم میں ہمارے یہ ہوئے تھے، وہ ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا، میں نے کہا آپ کو پڑھا ہے، آپ کے پچھلے جنم میں کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ بندہ انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ طلاق دیا ہوا ہے، اپنی بیوی باغ گئی ہوئی ہے، اس کے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی بڑی سائیکو آدمی ہے،
اس کے ساتھ آپ اس طرح نہ کریں، یہ آپ کو غلط، اس کو کسی غلط صحبت میں، اچھا وہ بھی مقصر نہیں تھا کیونکہ وہ غلط صحبت میں پڑا ہوا تھا، وہ پاگل آدمی بھی یعنی نہیں تھا، مقصر نہیں تھا، چونکہ وہ سائیکو آدمی تھا، تو اس کو کوئی اور ٹرینڈ کر رہا تھا. یس وہ کوئی اور ٹرینڈ کرتا، وہ بھی مقصر نہیں تھا، کسی کہ یہودی لیڈی تھی وہ ان کو ٹرینڈ کر رہا تھا. وہ بھی بتا رہی تھی میرے سول میٹ. ہاں وہ بھی بتا رہے تھے اس کا میں سول میٹ تھا پچھلے جنم میں ان کا میں نے کہا تھا میری بیوی ہے، میرے حلال نکاح ہے، خدا کے واسطے ایسی بات کیسے کرتے. اس کی میں نے کوئی 100 سے زیادہ آئیڈیز بلاک کیے، وہ الگ الگ ناموں سے بنا کے الگ الگ ناموں سے بنا کے کہ میں مجھے معاف کرو، میں اس لوگوں کے غلط صحبت میں، مگر ہاں تم ابھی بھی میرا سول میٹ ہو، پچھلے جنم میں ہم جو ہے نا ہمارے بچے بھی تھے، یہ تھے وہ تھے. تو یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں لوگ، اسپیشلی اس فیس بک پہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ایسے عجیب غریب لوگ ہیں اس فیس بک پہ، جو کہ صرف آئی ڈی بناتے ہیں لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے صرف آئی ڈی بناتے ہیں. اور ان چیزوں پہ تو ایز اے مسلمان ہم لوگ یقین نہیں رکھتے کہ پچھلا جنم تھا یا نہیں تھا. جیسے قرآن میں بتایا گیا کہ ہمارا ایک ہی جنم ہے اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت کے دن. اس طرح لوگوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کی کوئی زندگی اپنی نہیں ہے، دوسروں کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ دوسروں کو تو عزت ہی دینا انہوں نے. اس کے پیچھے پھر انہوں نے رومر کی طرح بات کرنی ہے، شیطان کی طرح اس کے پیچھے نیگیٹو باتیں کرنی ہے، اپنی وال پہ عجیب غریب غلیظ چیزیں، سارا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے، غلیظ چیزیں ان کے پاس کرنی ہے. ان کا ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ، ان باکس بھی دیکھا، ایوری تھنگ دیکھا ہم نے اس کے. وہ اتنے غلیظ آدمی ہیں کہ ہر لڑکی کے ساتھ انہوں نے فلرٹ کیا ہے. ابھی بھی آنے ہمارے پاس اس کا ریکارڈ پورا پڑا ہوا ہے، پورا کمپلیٹلی پڑا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کی کرم سے میرے ساتھ جو ہے، میرے ساتھ پازیٹیوٹی ہے، میرے ساتھ اس ملک کے تمام ادارے ہیں، اور میں جانتا ہوں سارا کچھ، میں دیکھ بھی سکتا ہوں سارا کچھ. اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، یہ پاور دی ہے. تو جو ہے نا یہ دیکھیں، اس طرح لوگوں کو بھی ہم نے معاف کر کے سو یاد رکھیں. اسپیشلی یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو سمدھا کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم گرینڈ ماسٹر ہیں، گرینڈ ماسٹر ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، یہ سیکھا وہ کس سیکھا ہے، ماسٹر لیول ہم سے کریں یا فلاں سے کریں یا وہ سے کریں. سب دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، فریب کر رہے ہیں آپ کو، آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اس طرح چیزوں کے بارے میں نہ آئیں، اور آپ کے بعد میں آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ جادو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب غریب عمل کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو خدا کے واسطے آپ جو بھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں انفارم کریں. اور جو ہمارے ماسٹر ہیں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس سب اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی ای میلز آتی بھی ہیں کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے ہم ہیلنگ لینا چاہ رہے ہیں، یا یہ ماسٹر ہیں، ہم ان سے خدا کے واسطے نہ بتائیں ان کو، نہ بتائیں یہ وہ. بالکل وہ کہ اگر کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ نہ بتائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از وہ سم تھنگ رانگ، یہ سم تھنگ رانگ، یعنی دال میں کچھ کالا ضرور ہے. سو بی کیئرفل آف دس کائنڈ آف پیپل. اچھا یہ بہت ساری چیزیں زندگی میں یعنی آئی. اب میں جو ہے نا سلیم بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں زندگی کتنا کٹھن ہے، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ اگر میں اپنے بارے میں نہیں بتاتا ہوں لوگوں کو، سمجھ میں کیسے آئے گا. تو اس لیے میں بتاتا ہوں. بہرحال آج کے بعد میں کبھی بھی اپنے بارے میں کوئی چیز نہیں بتاؤں گا میرے خیال میں، مگر یہ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، بلکہ ان لوگوں کا صحیح نہیں ہے. یہ میری اپنی پرسنل سوچ ہے، جو بکس پڑھ کے آپ کو دوسروں کی سٹوریاں سنا کے ڈائریکٹلی ڈاکٹر سمد میں یہ فرق ہے کہ وہ آپ کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں، آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی کہ آپ یہ اور کر اللہ سکتے نے ہیں. گفٹ دی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹڈ چیزیں دی ہیں، اللہ نے مجھے تحفے دیے ہیں. میں کسی کا دوسروں کو فالو نہیں کرتا ہوں، دوسروں کو میں تقلید نہیں کرتا ہوں، دوسروں کا میں بالکل بھی وہ نہیں ہوں کہ مثال کے طور پہ میں دوسروں کو فالو کروں یا دوسروں سے چیزیں سیکھ کے آپ کو بتاؤں.
اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے دیا یہ سارا کچھ. سو یہاں پر یونیک چیزیں ہیں سارا. ایک کوشچن ہے سر میں سمدہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیا پھر بھی لا آف اٹریکشن سے کیا ہم آپ سے کنیکٹ؟ ہیلنگ میں جو بھی ہو آپ میرے ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں, کنیکٹڈ ہے. اور ہیلنگ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ ہے چاہے اسٹوڈنٹ نہیں ہے, ان کو فرق ضرور پڑتا ہے. وہ بہت سارے لوگوں کو بالکل, یعنی بڑے بڑے گمبھیر مسائل اللہ نے کیور کیے. اور اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ بن جائیں. یس پلیز. تاکہ آپ کو مزید فائدہ ہو. تو ہم سٹارٹ کریں خالدہ؟ اگر کوئی اہم کوشچن نہیں ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں نیچے تک پڑھ لوں. یہ کوشچن سمجھ میں نہیں آیا. کیا ہمیں آپ سے مکمل فریکوینسی سے ہی ہیلنگ ملے گی؟ یہ انہی کا کوشچن ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. بالکل, جو آپ لوگ ابھی بیٹھیں گے تو جو ڈاکٹر سمد ہیلنگ کریں گے وہ آپ کو پوری ہیلنگ ملے گی انشاءاللہ. لیکن ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ہوں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, وہ بتا رہے کہ اگر آپ عبید الرحمان بتا رہے کہ اگر آپ اپنی بات نہیں کریں گے تو ہم فیس بک ہی چھوڑیں گے. بہت شکریہ, یہ تو آپ لوگوں کا محبت ہے. مگر ہاں, جو یہ ہیں یعنی بچپن کی جو دوست ہوتی ہے وہ کتنی یعنی کمال کی ہوتی ہے. یعنی مگر یہ ہے کہ سلیم خان جو ہے نا, چونکہ اس نے بہت ایک کمرشل دنیا گزاری ہے, ماڈرن دنیا گزاری ہے انہوں نے, اور انہوں نے میری سے معذرت پہ جب میں نے ان کو گائیڈ کیا, یعنی ہمارے بچپن سے پھر اس کے بعد بات نہیں ہوئی. یہ فرسٹ ٹائم تھا. وہ جب انہوں نے پہلے بھی مجھے میسج کیا تھا, چند مہینے پہلے میسج کیا تھا, تو میں بہت خوش ہوا اور بہت, میں کال بھی کیا 1-2 بار مگر انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. اور پھر جو ابھی جو میسج تھا جو آیا تھا تو وہ یہی تھا کہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں یا یہ یا وہ. ایک کوشچن آیا کہ آپ لوگ کس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کا نام لیں. ایک آدمی نہیں ہو سکتا, بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مثال دے رہے ہیں, ہم ایگزامپل دے رہے تھے آپ کو. دیکھیں ہم آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں, خدا کے واسطے آپ اتنے ڈیپ میں نہ جائیں اور آپ پھر وہی رومر کی طرح رول ادا کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف لوگ مل جاتے ہیں. آپ بھول جائیں, سب کو جو ہے نا بھول جائیں, اور آپ صرف فوکس کریں اپنے آپ پہ. اٹس امپورٹنٹ. یعنی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی غلط سجیشن دیتے ہیں, کوئی غلط بات کرتے ہیں. اٹس اوکے, آئی ڈونٹ کیئر. میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں, ان کے اپنے پرسپشن ہے, یہ دیکھیں ان کے اپنے رائے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ جو پیچھے ہمارے لائٹ ہے یہ ہے مثال کے طور پہ پرپل اور ریڈ ہے, تو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ وائٹ اور جو ہے نا یہ وائٹ اور گرین ہے, تو میں مانوں گا, کیونکہ یہ آپ کے اپنے پرسپشن ہے, یہ آپ کے اپنے ذہن کے دنیا ہے. یہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, جس طرح آپ کی تربیت ہوئی ہے, جس طرح آپ کو بتایا ہے, جس اسکول میں آپ گئے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, جس ٹیچر سے آپ سیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کی اپنی دنیا ہے, آپ جس نظر سے آپ دنیا دیکھتے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ تو جو ہے نا پرپل اور ریڈ ہے, آپ کہیں گے نہیں یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں, تو میں اگر اس بحث میں پڑھوں گا میرے اپنی دنیا چھوٹ جائیں گے. میں کوئی زندگی میں کوئی کام, میں آپ کے ساتھ بحث میں لگا رہوں گا ساری زندگی. وہ بتا رہے ہیں کہ سر پلیز ڈونٹ ڈسکس پور مائنڈ پیپل, یو آر دا سپر ٹیچر اینڈ پرنس آف یونیورس. بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں اس طرح بھی لوگ ہیں یعنی اس طرح بھی محبت کرنے والے ہیں. بہت شکریہ. شاہد محمود صاحب. یہ یس آئی نو ہے, بہت پیارا انسان ہے, بہت ہی اچھے انسان ہے. کوئٹہ میں, ابھی تو اسلام آباد میں میرے خیال میں رہتے ہیں. جی اسلام آباد. میرا بہت سے پیارا سا اچھا سا اور بہت ہی یعنی ایک بہت ہائی لیول کے بندے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کردہ کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو پور مائنڈ لوگوں کو میں کروں.
میرا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو بھی میسج آتا ہے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں. اور انہوں نے سلیم بھائی نے خود بتایا, میرا چھوٹا بھائی ہے, یعنی انہوں نے خود بتایا کہ آپ جو ہے نا ضرور یہ ڈسکس کریں کہ میں اس طرح کے عجیب غریب انہوں نے تو بڑے عجیب غریب الفاظ استعمال کیے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں. اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ یس وی شوڈ اپریشیٹ پیپل. اس معاشرہ کو اگر ہم نے بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ لوگ جو ہے ان کو اوپر لائیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو بڑھائیں, ان کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے بسما بتا رہی ہیں یعنی یہ دا لا آف اٹریکشن ہے. وہ خود بتا رہا تھا کہ میں نے جس ماحول میں زندگی گزاری ہے اور جس طرح کمرشل لائف گزاری ہے, مجھے تو اسپریچولیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے یہ تو میں آپ سے سنتا ہوں, یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس چیزوں کا. تو وہ خود معذورت خواہ ہے. روبینہ کی آئی ڈی سے ہے, آئی لو یو سو مچ, تھینک یو فار ایوری تھنگ یو گیو اس بسما ہیئر. اب یہ آپ کی حیدرآباد سے کوئی فرینڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے. سر ہم تو آپ کی ہی باتیں سننے بیٹھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اسٹی اشنیا ہے وہ آئی تھنک. سو دوستو لیٹس اسٹارٹ. بہت شکریہ آپ سر لوگوں یو کا, آر اے بیسٹ مینٹور فار می. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ظاہر ہے آپ لوگوں کی جو بھی زندگی میں بدلاؤ آیا, چینج آیا, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خوشیاں دی ہے, طاقت عطا فرمایا, پاور عطا فرمایا, اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کی خدمت کر سکے, دوسروں کا ساتھ دے سکے. یہ ظاہر ہے آف کورس بیکاز آف اس, یعنی اس. میں اپنے آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر یہ جو ہے نا لائیو شو کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس کہوں گا میں, اس لیے یہ ضروری نہیں, ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو آپ لوگوں کو بتا رہے ایسی کوئی بات نہیں. ڈنر ضرور دوں گی آپ کو اچھا پروگرام. اچھا, میں نے کھانا بھی بنایا, اور یہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. میں نے بہت اچھا میں کھانا بھی بناتا ہوں, برتن بھی دھوتا ہوں, اور دوسرا جو ہے نا گھر کا صفائی بھی کرتا ہوں, اللہ کی قسم. اور دوسری بات یہ ہے, اور کیا کرتا ہوں, خالدہ کپڑے بھی دھوتا ہوں, قسم سے کپڑے بھی دھوتا ہوں. اور کیا بتاتا ہوں آپ کو. آملیٹ بہت مزے کا بناتے ہیں. ہاں. آملیٹ جو ہوتا ہے نا, جو پیاز پہلے بھون کے پھر اس میں ٹماٹر ڈال کے پھر اس میں انڈے ڈالتے ہیں, وہ بہت مزے کا بناتے ہیں. چائے بہت مزے کی بناتے ہیں, ٹرکش چائے, دودھ والی چائے اتنی پسند. جان بوجھ کی جو ہے نا وہ ہم نہیں رکھتے ہیں یہاں پر. ہم نے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پر گھر میں کام کرتے ہیں, مقصد ایک ڈرائیور بھی ہیں, مگر وہ اس وقت ہم بلاتے ہیں جب ضرورت ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو گھر کے لیے اس نے 2 لوگوں کو رکھیں, مگر اس میں سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نہ ہو اور ہم خود کریں سارا گھر کا جو ہے نا صفائی بھی خود کریں. ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن چونکہ آفس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر جب ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم لوگ بالکل کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایک چیز میری زندگی میں سب سے مجھے مشکل لگتے ہیں, وہ ہے استری کرنا. یہ تھوڑا سا میری پرابلم ہے. باقی جو ہے نا صفائی بھی کر لیتا ہوں, میں کھانا بھی بناتا ہوں, ان کو کھلاتا بھی ہوں. کیا کریں اب, یہ شادی شدہ لوگوں کو پتہ ہے. اللہ سب کا حامی ہو, حامی و ناصر ہو, اللہ سب کا بھلا کر. وہ پوچھتے ہیں بلوچی سجی آتی ہے اب ڈشز کے نام ڈشز اب آپ مجھے نام بتاتے رہے. اوکے, بلوچی سجی کا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہوتے, مگر ہاں سجی میں نے کھائی ہے, مگر اس کا تو بنانے کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل میں نے کوئٹہ میں سجی کھائی ہے, بڑے زبردست قسم کے.
अच्छा, کوئٹے سے بات آیا. کوئٹے کا جو ہے نا بہت الحمدللہ وہاں پر جو بہت بڑی بڑی پرابلم اللہ نے کیور کی ہے. میں ابھی اس کو انشاءاللہ کسی دن آپ کو وائس ریکارڈ کروں گا. اللہ نے بہت بڑی بڑی پرابلم کو اللہ نے کیور کیے, ٹھیک ہو گئے. کوئٹے کا بہت زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, میری پیارے اسٹوڈنٹ, میرے اچھے اسٹوڈنٹ, میری کوئٹہ کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ بہت سکسیسفل ان کے رزلٹ بہت ہوتے اچھے, ہیں. یعنی عقیدت مند بہت ہوتے ہیں, یعنی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, سبھی رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ ہے. چاہے بلوچ ہے, پشتون ہے, چاہے سندھی ہیں, ہزارہ چاہے ہے, پنجابی سندھی ہیں, ہے, کوئی بھی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے. بہت رسپیکٹ کرتا ہے. انتہائی زیادہ, جان سے بھی زیادہ. اور اس لیے اس کو رزلٹ بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں بھی دیتے ہیں. دیکھیں اب میری فیور میں بھی آ گیا کمنٹ, سر اگر آپ نے کھانا بنایا تو میم ضرور کسی خاص کام میں مصروف ہوں گی. لو آپ اس کی سائڈ لیتے رہے آپ. ہو سکتا ہے وہ آرام سے بیٹھے ہو, میں نے کھانا بنایا. کھانا تو نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑا سا ناشتہ تھوڑی ہیلپ کروا دیتے ہیں کبھی. ہیلپ بھی کرواتا ہوں, مگر ہاں ناشتہ ضرور بناتا ہوں. یہ کبھی کبھی یعنی ناشتہ چھوٹا ہوتا ہے, تھوڑا انڈا ونڈا بنا لیا, کچھ اس طرح کے, کچھ تھوڑا سا جو ہے تھوڑے سے جو ہے نا ٹماٹر کاٹ لیے, اور ویسے کوکمبر وغیرہ کاٹ لیے, اور آرام سے رکھے تھوڑے. اچھا, جو ترکش کھانے ہوتے ہیں یا جو ترکش ناشتہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتے, سادہ چیزیں, وہ بڑا آسان ہوتا ہے. بہت آسان ہوتا ہے, تو وہ میں ضرور بناتا ہوں کبھی کبھی. اور ٹرکش چائے ہفتے بڑی میں آسان ہے, آسان ہے. وہ ڈبل کیٹل ہوتی ہے, آپ نے صرف پانی بوائل کرنا ہے, اوپر پتی ہوتی ہے اس میں ڈال دیں, بس چائے بن گئی. الیکٹرک کیٹل یعنی بناتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. تو بس کبھی کبھی ان کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ چائے وائے بہت اچھا لگتا ہے. بس میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ بنا کے دے دیں. اگر کہ ایزی ہے, آپ نے صرف ایک بٹن دبانا ہے اور چائے بن جاتے ہیں, اور آپ نے بس ڈالنا ہے, بس یہ ہے. مگر یہ ہے کہ خالدہ کے ہاتھ سے بہت لذیذ ہو جاتے ہیں, اچھا ہو جاتا ہے. نہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ ہر وقت اپنا ناشتہ خود بنائیں. وہ بتا رہی ہے میرے ہسبینڈ بھی اپنا ناشتہ خود بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر روز بنائے, کبھی کبھار میرے ساتھ ضرور ہیلپ کرواتے ہیں. اچھا بات ہے, بنائیں ناشتہ بنا کے. جس دن ان کو لگے نا کہ میں تھوڑا زیادہ کام کیا ہے میں نے اور مجھے یعنی help کی انسان ضرورت ہے, ملٹی تو وہ ٹیلنٹڈ پھر- ہو جاتا ہے نا, ملٹی ٹیلنٹڈ. yes. اور گھر میں آرام سے رہیں گے. شادی شدہ لوگ, میں آپ کو ٹپ بتاتا ہوں, گھر میں بہت آرام سے رہیں گے آپ لوگ, بہت خوش رہیں گے. مطلو جسے کہتے ہیں, یعنی ترکش میں مطلوع کا مطلب ہوتا ہے خوش. خوش, یعنی ہیپی لائف گزاریں گے. ضرور کریں یہ چیزیں, اگر نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر. کیا آپ کو پشاور کی فیمس ڈش دم پخت آتا ہے؟ ہاں بالکل آتا ہے. چپلی کباب آتا ہے, بلیو می. دم پخت آتا ہے, چپلی کباب آتے ہیں. جب میں وہاں پر پڑھ رہا تھا میڈیکل, تو ہم دم پخت اور یہ چپلی کباب تو بہت کھاتے تھے, بلکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے سامنے تھے نا. کھاتے تھے صرف کہ بناتے بھی تھے کبھی؟ نہیں بناتے تو کبھی کبھی, یعنی کئی دوستوں کے ساتھ جاتے تھے نا, تو بہت پکنک پہ, لائک مثال کے طور پہ ہم گدون کے علاقے جاتے تھے, غازی جاتے تھے, ٹوپی جاتے تھے, سوابی جاتے تھے. اوپر گدون کے علاقے اوپر جو ہے نا پہاڑوں میں جاتے تھے, تو اس وقت ہم خود اپنے ساتھ جو ہے نا گوشت لے جاتے تھے, تو پھر ہم کباب بناتے تھے. اس کا الگ سا مزہ تھا, آہا. اور جب مخے کا ٹائم آ جاتا تھا, یعنی تیر کمان جو وہ ہوتے ہیں, ان کے ایک ٹریڈیشنل بہت پرانے ہزاروں سال سے چلتے آ رہے, آئی تھنک, جو ایک مقابلہ ہوتا ہے نا, تیر سے آپ نے جو ہے نا نشانہ مارنا ہے, مخا کہتے ہیں اس کو. اس وقت ہم ضرور جاتے تھے, اور میں بھی مخا کے مقابلے میں شامل ہوتا تھا, اور بہترین وہ نمبر پہ ہوتا تھا. شاہد صاحب بتا رہے ہیں سر کھادی کباب آتے ہیں, اور انیس پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لانڈی آتا ہے؟ لاندی
नहीं अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए, मैं कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। नहीं नहीं आते हैं, क्यों नहीं। शायद साहब क्या बता रहे? खादी कबाब आई थिंक बता रहे हैं। नहीं, खाड़ी तो अनिस बता रहे हैं। ये नहीं खाड़ी का अनीस साहब लांदी बता रहे हैं। लांदी, ये मुझे नहीं पता लांदी का। हाँ लांदी, यस यस बिल्कुल पता है। बलूचिस्तान में होता है और अफगानिस्तान साइड पे होता है। बिल्कुल लांदाई, लांदाई कहते हैं उसको। अच्छा हाँ लांदई। हाँ लांदाई, लांदाई। सो लांदाई बिल्कुल आते हैं। लांदाई तो हमने ऐसे ऐसे खूबसूरत जो है ना वो, अच्छा वो गोश्त जो है ना सुखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलाकों में लाइक बलूचिस्तान की और जो सर्द जहाँ पे सर्द इलाके यस लाइक सर्द इलाकों में होते हैं और ये अफगानिस्तान साइड पे होते हैं। तो उसमें जो है ना ये की साइड पे होते हैं, बनो साइड पे होते हैं। यानी जो विंटर सीजन में जो लेले को जो है ना वो हलाल करते हैं, बकरे को सही है। बकरे को नहीं करते हैं। अच्छा नहीं नहीं, भेड़ जो होती है। भेड़ होते हैं वो ओके करते हैं। ओके तो फिर उसके गोश्त को सुखाते हैं। ओके। तो वो जो कमाल के होते हैं उसके, वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। हम लोग 3-4 महीने बाद आजकल- पाकिस्तान आने वाले हैं, तो फिर ये सारी डिशेस खाएंगे। पता नहीं खिलाएंगे कि नहीं। हाँ सर्दियों में तो होता है। सर्दियों में तो कराची में तो नहीं होते हैं, पंजाब में नहीं होते ये चीजें। पंजाब में तो नहीं होते, लेकिन हम लोग जाएंगे उधर। ये पेशावर में भी गर्मी होते हैं, वहां पर भी नहीं होता है। ये होता है बलूचिस्तान साइड पे, अच्छा वजीरिस्तान बलूचिस्तान इस साइड पे होते हैं। वो बता रहे हैं सर पेशावरी मटन रोश इज माय हाँ फेवरेट। हाँ हाँ हाँ, रोश का क्या मजा आता है। बहुत मेरा भी फेवरेट है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। पूछते हैं सर घर में कभी कभी लौंदी खाते हैं? नहीं मैं मुझे आती है। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर कैसे हम खा सकते हैं। ये इस ममालिक में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस ममालिक में। ये होते हैं साइबेरिया में होते हैं, रशिया में होते हैं और सर्द इलाकों के बलूचिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो है ना इस इलाकों में होते हैं। और वो भी देहाती इलाकों में, शहर में नहीं होते, क्योंकि शहर में तो ताज़ा गोश्त लिए आते हैं, मगर चूंकि वहाँ पर देहातों में ताज़ा गोश्त नहीं मिलते हैं तो उस वजह से होता है। और वैसे भी जो सर्द इलाके होते हैं उसमें सर्दियों में फिर इतनी बर्फबारी होती है। जैसे हम लोग कागान नारायण गए थे तो उसमें पता नहीं 25 चुच्चा जो हमने खाया था, याद है आपको? ये बहुत हंस रही थी। हम जो है ना वो ऊपर नवूबिया में गए थे ना, ऊपर अयूबिया। तो वो वहां पर बर्फ में इस जालिम इंसान ने मुझे बर्फ के अंदर दंस लिया था। और तस्वीरें भी है, वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे। यानी मैंने सारे कपड़े उतार के तो मुझे बर्फ में मुराकबा बर्फ किया में यस बर्फ में मैंने 2 घंटे इस इंसान ने मुझे यहाँ तक जो है ना वो बर्फ के अंदर ले जाके इसने मुझे रखा हुआ था। समदा से बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का पता नहीं इनका इरादा क्या था, ये मेरी समझ में नहीं था। एक इनविटेशन आ गया है। अच्छा मैंने तो तुम्हें कहा हुआ था कि 1 घंटा, इन्होंने 2 घंटे मुझे अंदर रखा हुआ था। तो मैंने कहा था 1 घंटे के बाद आप आओ, खुदा के वास्ते जो है ना वो बर्फ हटा दो मेरे बॉडी से, मेरे फेफड़े फ्रीज हो जाएंगे। उन्होंने तो मेरे ख्याल में 1 घंटा 55 मिनट के बाद उन्होंने मुझे वहां से निकाला। मुझे पता भी नहीं था उस वक्त। अच्छा इर्द गिर्द पूरा जो है ना बर्फ बना हुआ था, जो यानी जो बर्फ था ना वो पानी बन चुका था तकरीबन। हाँ, हीट से। तकरीबन हाँ, मेरी बॉडी के टेम्परेचर से। और ये बर्फबारी की यानी इस तरह इलाकों में जो है ना वो करते हैं थोड़ा बहुत। यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कागान नारायण हम गए थे तो वहां पे 25-25 फीट जो थी वो बर्फ पड़ी। ग्लेशियर के बीच में से हम लोग गए थे। तो फिर इन इलाकों में वो जो गोश्त है उसको सुखा के रखते हैं ताकि सर्दियों में वो अपनी खुराक जो न्यूट्रिशन होती है उसको पूरा कर सके। और साइबेरिया में मैं गया था, रशिया। तो ये जो कुत्तों के रेड़े पे हम उसकी गाड़ी होती है, रेडी या कह सकते हैं आप, जो भी गाड़ी कुत्तों वाली। हाँ गाड़ी, वहाँ गाड़ी कहते हैं। तो कुत्ते जो है ना वो रन करते हैं। तकरीबन एक कुत्ता नहीं होता है, 10-15 कभी
10, 5, 8, 9, 10, उससे भी ज्यादा कभी कभी होते हैं। डिपेंड करता है कि पीछे रेडी पे लोग कितने हैं या कितने वजन लोग कितना कितने हैं या वजन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो वहां पर मैं गया था, ये चीजें हमने वहां पर देखी, कमाल की दुनिया है। मैंने बहुत सारी यानी खतरनाक एडवेंचर्स दुनिया देखी, बहुत खतरनाक किस्म की। वहां पर मैंने काफी अरसा वहां पर गुजारा। उन लोगों की जिंदगी कमाल के है, बर्फबारी में दुनिया। और ऐसे भी लोग हैं जो कि तकरीबन यानी 12 महीने वो बर्फबारी की दुनिया में रहते हैं, मगर उसे कोई परवाह नहीं है और बड़े खुश खरम जिंदगी गुजारते हैं। एक इनविटेशन सारे तो डिपेंड आपके करता है लिए आ आपके- गया है। बता रहे हैं सर, इस दफा जब पाकिस्तान विजिट करें तो सवाबी मैं आपको इनवाइट करूंगी। सोबिया बता रही बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप यहाँ से टिकट भेज दें, टिकट वहां से भेज दें, यहाँ पर हम आएंगे, जरूर आएंगे। सादिया बता रही हैं सर, आपकी लाइफ हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, सुकून और खुशी महसूस होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का खुलूसी दिल है, आप लोगों के रूहानी कनेक्शन वो है। बता रहे हैं सर, खाने की बातें कर करके मुंह में पानी आ गया। जाहिर है भूख पाकिस्तानियों लगी। को तो वो यही होते हैं, और क्या होते हैं। उनको कहानी का इतना ज्यादा मजा नहीं आता है जितना खाने का आता है। तो इस वजह से तो हमारा माशरा ऐसा हो गया। इनका इशारा मेरी तरफ था। नहीं नहीं, और- मेरा मतलब ये है, नहीं, मैं खुद बता देती हूँ। पंजाबियों के लिए ये मशहूर है कि पंजाबी खाना खाना तब छोड़ते हैं जब वो खा खा के थक जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनका पेट भर गया तो वो छोड़ दें, वो जब खा खा के थक जाते हैं तब छोड़ते हैं। यानी जब ये रुक जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। आप ऐसे आप ऐसे कैसे बात करते हैं पंजाबी के बारे में, खुदारा। यूँ मैं खुद पंजाबी हूँ, तो क्यों इस मैं तरह की प्यार बात से करते बता हैं रही हूँ। पंजाबी के बारे में? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, पंजाबी माशाल्लाह बहुत खाते हैं, ये झूठ नहीं है। जो पंजाबी हैं उनको पता है। हम्म। यानी जब बड़े काम छोड़ देता है फिर उसके बाद यानी खाना छोड़ देता है, सही है। मतलब थक जाते हैं। जब थक जाते हैं यानी फिर उसके बाद, यानी इसका नहीं है कि भूख बस खत्म हो गया, मकसद जब थक जाता है तो उसके बाद खाना छोड़ देते हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस। चलो सुना हुआ हमने। दोस्तों ये देखें, ये बहुत सारी जो है ना पठानों के बारे में और ये पंजाबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग इस तरह की अजीब गरीब चीज़ें बताते हैं। और ये एक वो चीज़ें होती हैं कि दूसरे अक़वाम के दरमियान जो है ज़िद पैदा करना और दूसरे अक़वाम के दरमियान जो है एक तरह के गैप पैदा करना और एक दूसरे की नफ़रत पैदा करना, ये सारे उस यहूदियों के या कुछ और इस तरह लोगों की, जिस तरह मैंने अब पीछे बता दे कि मेरे साथ काम करते हुए एक इंसान जो है वो अपने आप को मुस्लिम भी कहते हैं, वो कहते हैं कि ये है वो है, और उसकी हकीकत भी नहीं है। चलो अगर हिंदुज़म के हवाले से भी बताया जाए कि हिंदुज़म के हवाले से ठीक है, मगर वो भी हकीकत नहीं था। अच्छा, मुझे एक जो है ना गुजरात की एक लड़की थी, उनका मुझे जो है ना भाई बना दिए, ख़ुद का शोहर बना दिए, और जो है ना अच्छा मैं दुनिया में सिर्फ आपका ही शोहर बना, और उसका भाई अच्छा किसी और का भी भाई बना दिया। अच्छा, मेन टाइम पे एक लेडी थी यूरोप से, क्या नाम है, एस्टोनिया से, उसका भी मुझे वो भाई बना दिए अपने लालच में कि मेरे से वो शादी करें। और ये खुद यानी अमेरिका में रहती थी, अभी अमेरिकन नेशनलिटी है, मगर ये है कि ये बेसिकली इसके बावजदाद जो है वो यरूशलेम में रहते थे और वहाँ से वो चले गए। बहरहाल ये दुनिया अजीब गरीब है। देखें, बहुत हर तरह के इंसान मिल सकते हैं आपको। आप अट्रैक्ट क्या करते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। देखिए, अट्रैक्ट क्या करते हैं आप डिपेंड करता है आप पे।
آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی بنتے ہیں، آپ جیسے سوچتے ہیں آپ ویسے ہی بنتے ہیں. یہ تو میں پچھلا بھی پہلے بھی ہزاروں سال پہلے بتا چکا ہوں، کئی سال پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک مفروضے ہیں اور یہ عجیب غریب دنیا ہے، عجیب غریب لوگ ہیں، اس کے اپنے پرسپشن، اپنی دنیا ہوتی ہے اس کی. وہ آپ کو کہیں بھی غلط گمراہ کر سکتا ہے کہ غلط دنیا میں لے جا سکتا ہے. یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی، اس طرح کے ہمارے پاس کافی سارے لوگ آتے ہیں اپنے اس طرح کے پرابلمس کے ساتھ. تو آپ لوگوں کو صرف اس لیے بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی، تو آپ کیئرفل رہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں اس طرح سے. ویری بی کیئرفل. اس دنیا میں بڑا عجیب غریب چیزیں ہیں، جو ماحول سے آپ سیکھ رہے یا دیکھ رہے وہ چیز ہو سکتا ہے نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویسچن آیا ہے، سر کیا لا آف اٹریکشن سے ہماری لائف بھی آپ کی لائف جیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو آپ کی لائف بڑی اٹریکشن والی لگ رہی بہت ہے. شکریہ. اچھا، رول ماڈل جو ہے اگر آپ دنیا میں کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر آپ کسی کو رول ماڈل ایز اے رول ماڈل لیں، یعنی آپ اس کو اپنے ایک رول ماڈل بنائیں کہ مجھے ایسا ہی بننا ہے، تو آپ اس کی ہاف بن سکتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے آپ سوچیں کہ میں نے اس سے بھی بڑھ کے بننا ہے. سائیکلوجی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت اونچائی پہ سوچنا ہے، آپ نے بہت ہائیسٹ لیول پہ سوچنا، اور زیادہ ہائیسٹ لیول پہ سوچنا. تو کہیں نہ کہیں اس کے برابر آپ آ سکتے ہیں. جب آپ بہت ہائیسٹ لیول پہ سوچتے ہیں تو ان کے برابر آپ آ سکتے ہیں. ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، ہمیشہ اچھا سوچیں. تو انشاءاللہ اگر آپ 200% اچھا سوچ رہے ہیں تو 150 تک تو پہنچیں گے. یا اگر 100% اچھا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 90% چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی، انشاءاللہ 80% ہوں گی. لیکن اگر ہم سوچ ہی منفی رہے ہیں تو ہمارے ساتھ منفی ہی ہوگا، نیگیٹو ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے اتنا محبت دے رہے ہیں، اتنا آپ اچھے سوچ رہے ہیں. روبینہ بتا رہی ہیں سر جب آپ پاکستان آئے تو حیدرآباد ضرور آنا ہے. انشاءاللہ میں تو حیدرآباد کتنی بار آیا ہوں، کوئٹہ کتنے بار گیا ہوں، پشاور کتنے بار گیا ہوں، سوابی تو کتنے بار گیا ہوں. آپ لوگ انوائٹ تو کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کتنے بار وہیں پہ گیا ہوں. اور میں تو انتھک مسافر، یعنی ہر جگہ پہ جہاں پر ملنگ تھا ایک دنیا میں، لوگوں کی خدمت میں بالکل، یعنی دنیا چھوڑ چکا تھا. میں تو لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ مثال کے طور پہ میں سوچوں کہ بس میری بچے، میری وائف، میرے ہسبینڈ، میرا فلاں، میرا یہ، میں نے تو زندگی وقف کر دی ہوا ہے دنیا کے لیے بس. اور میں کہیں پہ بھی آ سکتا ہوں، اور یہ بھی کہیں پہ بھی مجھے آ سکتی ہے، کہیں پہ بھی رک سکتی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پکچرز شیئر کروں گی، اس میں آپ لوگ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر سمد جو ہیں وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں. جب یہ میڈیٹیشن کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن بالکل ان کا جو پیٹ ہے وہ ایسے جیسے کوئی کھڈا بنا ہوا ہوتا ہے. بالکل صرف ہڈیاں تھیں اور سکن تھی. یہ بالکل ایسا ہی ریاضات کی ہوئی ہیں، اتنے ریاضات میں نے کتنے خطرناک قسم کے کہ کوئی دنیا کا کوئی شخص ممکن نہیں ہے کہ وہ کر سکے سوائے اولیاء کرام کے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ سر پتہ نہیں میں آپ سے مل پاؤں گی کہ نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں پاکستان. دیکھیں بات سنیں، ہم کنیکٹڈ ہیں خدا کے واسطے فزیکلی، ضرورت نہیں ملنے کی. ہم کنیکٹڈ ہے ایچ ادر ود ایچ ادر. اگر آپ پازیٹیو انسان ہیں، آپ ایک روحانی انسان ہیں، آپ ہمارے ساتھ حقیقی معنوں میں اس فیلڈ میں شامل ہے، اور آپ دوسروں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کامیاب ہوں گے اور ہم ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. ادروائز جب آپ کا سوچ اس طرح نہیں ہے ہماری جیسے، ہم کبھی نہیں مل پائیں گے، نہ تو فزیکلی اور نہ ہی روحانی طور پہ ہم کبھی نہیں مل پائیں گے. کیونکہ اگر آپ کا سوچ میری جیسا ہے تو ہم ضرور ملیں گے. اگر آپ سوچ میری جیسا نہیں ہے، ہم کبھی نہیں مل سکتے، نہ تو روحانی طور پہ،
نہ جسمانی طور پہ، یعنی فیس ٹو فیس میرے مطلب ہے، ہم کبھی مل نہیں سکتے. تو جیسے آپ دنیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ سوچتے ہیں ویسے ہی دنیا آپ کو ملتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے، میرے سے ملنا کیوں ہے، وائی یو وانٹ ٹو میٹ می. کیا میں آپ کا رول ماڈل ہوں کہ نہیں؟ کیا آپ مجھے جو میرا جو دنیا ہے آپ اس طرح فالو کرتے؟ کیا میری جیسے آپ نے زندگی وقف کی انسانیت کے لیے؟ تو پھر ہوتا ہے ملنا جلنا اور علم ٹرانسفر کرنا، یہ سارا کچھ اس کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں. سرسوں کا ساگ اور جوار کی روٹی آپ کو ثوابی میں کھلاؤں گی. خدا کے واسطے چھوڑو یہ باتیں، آپ مجھے تھوڑا پازیٹیوٹی کھلائیں اور تھوڑا سا لوگوں کا خدمت کریں، تھوڑا کام کریں، ہماری طرح اپنی زندگی کو وقف کریں انسانیت کے لیے. اچھے بچے بتا رہے ہیں سر وی لو یو اینڈ میم خالدہ سو یس مچ. ریئل، میں آپ کو بتاتا یو ہوں گیو ریالٹی میں، اس سو مچ نالج. میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح اچھی بچی ہے، یعنی ڈاکٹر فوزیہ ہے، دے آر ریئلی ٹرو پیپل، اور دے آر ریئلی ڈوئنگ فار پیپل سم تھنگ، لائک انسانیت کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے نام رکھا ہے حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ لگتے بھی ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح کے ارشد علی ہیں، تو ریل میں انہوں نے یہ سارا کچھ دکھائے ہیں. حیدرآباد کے لوگ. یس حیدرآباد کے ہیں، اور یہ سارے ان لوگوں نے ریل میں دکھایا اپنی دنیا کو جو ہے ایک حقیقی معنوں میں انسانیت کو اور دوسروں کی خدمت کرنے میں. آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کے پاس جو ہے نا، ایسے لوگ بھی ہیں میرے پاس جس کو رات کی کھانے کا نہیں ہے، مگر وہ دوسروں کے لیے اپنے ایک نوالا دوسروں کو دیتے، ایک نوالا اپنے منہ. خدا کی قسم ایسے اسٹوڈنٹ ہے میرے، یہ ہے حقیقی لوگ. کوشچن ہے سر کیا لا آف اٹریکشن سے کالے جادو کے اثرات ختم کیے جا سکتے ہیں؟ لا آف اٹریکشن سے اب یہ بھی تو آپ نے سمجھا میں ڈال دیے. دیکھیں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہوتا ہے. اب آپ اشرف المخلوقات ہے جادو پہ سوچتے ہیں، تو آپ جو ہے نا لا آف اٹریکشن کو آپ نیگیٹیوٹی میں لیتے ہیں. یعنی اگر آپ جادو پہ سوچ رہے ہیں کہ جادو یا جنات یا نیگیٹیوٹی آپ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دے ول یس، یہ آپ کو بالکل نقصان پہنچاتا ہے. اگر آپ سوچے دین کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے کہ یو آر اشرف المخلوقات، آپ پاورفل ہے، آپ اسٹرانگ ہے، آپ طاقتور ہے، تو اس کے بعد آپ کو کوئی چیز آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز نہیں بگاڑ سکتا ہے آپ کو، ناممکن ہے. ذوالفقار علی زیدی صاحب کا کوشچن ہے سر اکارڈنگ ٹو سائنس نیگیٹو پارٹیکل اٹریکٹ پازیٹیو پارٹیکل بٹ یو آر سیئنگ دا پازیٹیو تھنکنگ اٹریکٹ پازیٹیو تھنکنگ. دیکھیں وہ نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو پالس میں کرتے ہیں. دیکھیں جس طرح میگنیٹ کا ہے، اور جس طرح کے مثال کے طور پہ وہ عجیب بات کرتے ہیں. ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں، اور آپ تو بجلی کی بات کر رہے ہیں. تو بجلی جو ہے نا اور آپ کے وجود کا بہت فرق ہے. دیکھیں میں جو ہے میں آپ کو بات نہیں کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. میری بات کو بالکل نہ مانے، بات دین کا مانے، بات سائیکولوجی کا مانے، بات میٹا فزکس کا مانے، بات جو ہے نا پیرا سائیکولوجی کا مانے، بات جو ہے نا اسپریچولیٹی کا مانے. میری بات نہیں ماننا آپ نے، بالکل بھی نہیں. میں وہ ثابت کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے اسی بندے سے پوچھے کہ آپ نے کبھی EEG مشین کو یوز کیا، آپ ذرا اس کو بتائیں. وہ سن رہے ہیں آئی تھنک. نہیں، آپ ذرا ان کو بتائیں کہ کبھی آپ نے EEG مشین کو یوز کیا ہے، بتائیں ذرا پلیز. آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں، پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ میں نے EEG مشین کو یوز کیا ہے اور اس کا بڑا اچھا استعمال آتا ہے مجھے. اس کے بعد میں اس کے جواب دوں گا آپ کو.
دیکھیں سائنس میں تو بہت سارے کچھ ہے. آپ جو سائنس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری شاخیں ہیں. اگر ہم مثال کے میکینیکل انجینئرنگ میں جائیں تو یہ باتیں تو بالکل ہی رہ جاتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا اگر آپ مثال کے طور پہ آپ بایو جو ہے نا انجینئرنگ میں جائیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. یا اگر آپ میڈیکل پڑھیں تو میڈیکل میں اگر پیراسمپیتھیٹک پڑھتے ہیں تو پیراسمپیتھیٹک جب علم اس کی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر سائیکالوجی میں جائیں تو سائیکالوجی میں مثال کے طور پہ ہم کانشیس سب کانشیس ان کانشیس پری کانشیس پہ بات کرتے ہیں تو جب اس کی بڑھ کے اور کیا ہے یعنی آپ اس سے بڑھ یہ کہاں سے بنی ہے یہ کانشیس سب کانشیس ان کانشیس یعنی مائنڈ آپ کا بنا کہاں سے اور مائنڈ آپ کا کیا کنٹرول کرتا ہے. سول تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کسی کے. پھر سول کے اوپر کیا حاکم ہے یعنی کیا چیز اس کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر اس سول کے اوپر اور کیا ہے پھر اس کے اوپر اور کیا ہے. آپ بالکل یعنی میرے خود کی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اللہ نے کیسے دنیا بنائی ہے اور کتنے حیران کن ہے کتنی تعجب کیسے امیزنگ ہے یہ. سوچ سے اوپر ہے مطلب انسان آپ کی سوچتا سوچ سے بالا تر ہے سوچ سے بالا تر ہے جب آپ سوچنے لگتے ہیں. آپ سائنس کی بات کرتے ہیں یہ کون سی سائنس کی بات آپ تو فزیکل سائنس کی بات کرتے ہیں. میں بھی آپ میتھ کی بات کرتے ہیں یا جو ہے نا جیومیٹری کی بات کرتے ہیں. آگے آپ نے کوئی اس طرح کی کچھ پڑھا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو. بہرحال اگر آپ میٹا فزکس باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں. اب میں ایک سوال میرے یہاں پر ہے میرا یہ وجود ہے یہ وجود آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو وجود ہے میرا وہ نظر آ رہا ہے نو کیونکہ یہ جو میرا وجود ہے کیسے بنا تھا کسی انویزیبل طاقت نے بنایا. تو پھر اس انویزیبل طاقت کے اگر ہم وائٹل فورس لیں کاسمک ریز لیں آپ جو ہے نا کوئی بھی لائف فورس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کے پیچھے کیا ہے یعنی اس کے پیچھے کون سا فورس ہے تو آپ جائیں گے کہ یہ جو ہے نا یونیورسل لائف فورس ہے اور یہ جو ہے نا اس طرح کی بگ بینگ ہوا. پھر اس کے بگ بینگ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو بگ بینگ میں بھی ایک انرجی انوالو تھا. بگ بینگ سے پیچھے کیا تھا ایک اور فورس تھا انرجی تھا جو بگ بینگ بنایا اور یہ جو میٹر بنایا انرجی بنایا پھر میٹر یہ وہ پھر اس کے پیچھے پھر کیا ہے. تو آپ حیران رہیں گے کہ آپ کا سوال کا جواب کہیں بھی نہیں ملے گا ملتا ہی نہیں ہے آپ کو بالکل ناممکن ہے. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو مل جائے گا آپ کو کہ یس دیر از سم فورس کہ اس کائنات کو انٹیلیجنس پاور ہے جو کہ پوری ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور اٹریکشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین کو اٹریکٹ کرتا ہے زمین مون کو اٹریکٹ کرتا ہے. پھر دوسرے پلانٹس کا بھی اسی طرح سسٹم ہے. پھر اسی سولر سسٹم کو ہمارے ملکی وے اٹریکٹ کرتا ہے ملکی وے ہمارے کہکشان کو اٹریکٹ کرتا ہے ہمارے کہکشان کو دوسرے کہکشان اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ سارے کچھ جو ہے نا بہت سوچ سے بالا تر چیزیں ہیں جو کہ آپ پہنچتے ہیں اللہ کی طاقت پہ اور جو اس کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی نظم ڈسپلن لایا ہے اور ایک خوبصورت سے انرجی ہے جو عدل میں بھی وہ جو میگنیٹ فزیکلی ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ نیگیٹو پازیٹیو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. نہیں وہ چیزیں تو الگ چیزیں ہیں. دیکھیں اب یہ چیزیں تو مقصد بہت ساری چیزیں ایسے آ سکتے ہیں ایسا تو بہت ساری چیزیں آ سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک ریڈ کلر ہے اور آپ نے وائٹ کے ساتھ ملا دیا ہے تو ایک دوسروں کو بڑا اچھا لگتا ہے نا ایک دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے اچھا لگتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ یہ پازیٹیو ہو گیا یا نیگیٹو ہو گیا. تو نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کی بات بالکل الگ ہے. بہرحال آپ سمدار میں سمجھ سکتے ہیں HMF میں سمجھ سکتے ہیں. دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آرام سے ارشد علی مسافر پوچھ رہے ہیں سر ٹرکی سے پاکستان کی ٹکٹ کتنے کی آتی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. آئی تھنک ابھی تو سستا ہو گیا ہے
आई डोंट नो, इस पे ये तो आपको जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में टिकट की प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। पहला तो वीज़ा मुश्किल है, वीज़ा अल्लाह आपको मिले नामुमकिन है, वो वीज़ा आपने कहा मिलना था नामुमकिन। टिकट भेज दें, तो हमारे लिए पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत सस्ता ही है दोस्तों, कोई मसला नहीं है। पहले तो वीज़ा ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद जो है ना इस चीज़ों का। हाँ, हम तो हमारे टिकट का अगर आप सोच रहे तो हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, टिकट विकट लगवा के घुमा के और कागान नारायण ले जाके समी खान बता रही हैं अयुबिया ले कि जाके। सर अभी आप ना आए, सोच रहे हैं कि आपके गेस्ट बने। तो आप लोग तशरीफ ले आए फिर तो कोई बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। हम आपको हर वक्त यहाँ पर वेलकम कहेंगे और आप लोगों को यहाँ पर घुमाएंगे भी, यहाँ पर आप लोगों के साथ देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप लोग आ सके। और ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे, इंतहाई अच्छे, यहाँ पर चीज़ें भी सस्ती है। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, आराम से बैठ जाएं, पुरसुकून बैठ जाएं, रिलैक्स बैठ जाएं और साइड ड्रॉ करते जाएं, आराम से बैठ जाएं, पुरसुकून बैठ जाएं। दोस्तों अगर कोई और सवाल नहीं है तो लेट्स स्टार्ट। और आज जो है जब से आपके सेशन लिए हैं मुझ में पॉजिटिविटी आ गई है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात सर। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ, सुकून। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आप लोगों का सब हामी हो, अल्लाह ताला आप लोगों के सब साथ दें और इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हम एक आगे दुनिया में और ख़ूबसूरत दुनिया का आगाज़ करें। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। दोस्तों आर यू रेडी? वो कह रहे If you are हैं ready, कि then we can start the session. Yes, please. EEG पे काम नहीं किया है जुल्फकार साहब। Okay, AEG मशीन पे अगर आप बताएं, देखिए अगर आप देखें तो आप अपने ऑरा को देख सकते हैं, यानी अपने जो दूसरी दुनिया है, इमोशनल बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी को, ऑरा को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी को, बहुत सारी लेयर्स होती है उसकी। फिर आपकी जो माइंड की जो अपनी फ्रिक्वेंसीज है, यानी बीटा, अल्फा, थीटा, डेटा, डेल्टा और गैमा रेजेस है, वो आप देख सकते हैं किस सिचुएशन पे आपसे कैसे एनर्जी निकलते हैं। फिजिकली तो हम देख लेते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये इसकी ये शक्ल सूरत है, मगर जब आप मेटाफिजिकल दुनिया में, वो उससे बढ़ की दुनिया है, उससे बड़ा दुनिया है, उससे हाईस्ट दुनिया है, उससे बालातर दुनिया है जो फिजिकल दुनिया है, और इससे ज़्यादा दुनिया है। ये तो 1% आपको खुद सिर्फ 1% नज़र आता है। साइंस के हवाले से बता रहा हूँ आपको। अब अगर जो है ना दीन के हवाले से बताए तो वो तो फिर अशरफुल मखलूकात है, ताकतवर है, पावरफुल। वो तो फिर हम कायनात को मुसख्खर कर सकते हैं। यस प्लीज। दोस्तों आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, पूछ लूं कि छोड़ दूं? बताएं। सर क्या सितारों के असरात इंसानी जिंदगी पर होते हैं? मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अब हम बड़ा अच्छा स्टार्ट क्वेश्चन, करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। आज टुडे वी विल अट्रैक्ट टुडे हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। और इसका रिजल्ट जो है ना अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जुम्मे को आप संडे को आप हमें बताएंगे इसके असरात कितने हैं और कितना आपको रिजल्ट मिला। तो अगले इंशाल्लाह संडे के प्रोग्राम में हमें बताएंगे। आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाए, सुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। चंद गहरी गहरी सांस लें।
you will feel peace of mind and heart. قلبی سکون اور ذہنی سکون محسوس کریں گے. قلبی سکون اور ذہنی سکون خوشی محسوس کریں گے. تصور کرے اوپر سے اسٹرانگ پاور انرجی آتے ہوئے آپ کے وجود میں چلتے ہوئے سکون اور ہلکا پن محسوس کر رہے ہیں. سکون خوشی ہلکا پن محسوس کر رہے ہیں. تصور کرے اسٹرانگ پاور انرجی اوپر سے آتے ہوئے پوری وجود میں اسٹرانگ وائبریشنل پاور چلتے ہوئے محسوس ہونے کے بعد 2-3 گہری گہری سانس لیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھیں گے. اور قلبی سکون اور خوشی مور اسٹرانگ پاور محسوس ہونے کے بعد ہاتھ نیچے لیں گے اور 3-4 گہری گہری سانس لیں گے. اور خوشی اور ہلکا پن more freshness and more happiness.
and you will feel deeply connection with the strong universal power. You will feel connection with the law of attraction. When you feel power, energy, connection with the law of attraction, then open your eyes and comment. जब आपने पावर महसूस किए, सुकून महसूस किए, खुशी महसूस किए, और डीपली कनेक्शन विद द यूनिवर्सल पावर महसूस किए, उसके बाद आंखें खोलें और कमेंट करें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह, वेरी नाइस. ओके, अरशद अली ने बताया. यू आर मोस्ट वेलकम. अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे. More power, more. It's okay. अच्छा, it's okay. Very nice, sir. Wow, mashallah. Super. Mashallah, very nice. अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर. Alhamdulillah, I feel very nice. Alhamdulillah, sir. Feel very, very nice. Very mashallah. मुझे आज Alhamdulillah do having with mashallah. और शुक्रिया आप लोगों का दिल भेजने का, लाइक करने का. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आमीन या रब्बिल आलमीन. थैंक यू, आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. वाई नॉट. मैं आपके लिए सारी ज़िंदगी मेरे आपके लिए है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे उस्ताद. यू आर वेलकम. बहुत शुक्रिया. मोर स्ट्रॉन्ग एनर्जी. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक्स फॉर कनेक्टिंग. यू आर मोस्ट वेलकम. यस, वी आर कनेक्ट. यस, स्ट्रॉन्ग energy, mashallah. Sir saw energy and sorry, guzar gaya wo. Jazakallah sir. Alhamdulillah, mashallah. Very nice. Relax feel kiya.
سر آج فیلنگ ماشاء اللہ ویری گڈ اسٹرانگ انرجی فیل کیا ماشاء اللہ الحمد للہ جزاک اللہ سر ویری نائس ویری گڈ تھینکس سر فیلٹ ویری گڈ یو آر امیزنگ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ الحمد للہ سر گریٹ انرجی آئی فیلٹ ویری نائس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے الحمد للہ جزاک اللہ خیر سر یو آر ویلکم جزاک اللہ یو آر ویلکم feel relaxed, feel ماشاء اللہ ویری نائس connected. ویری نائس MashaAllah. حالہ میں پڑھ رہا ہوں Okay. جزاک اللہ گریٹ ماشاء اللہ اوکے آپ فیملی ممبر ہیں آپ کے اوکے ویلکم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے ڈاکٹر صاحب آپ نے وی آر کنیکٹیڈ یس وی آر کنیکٹیڈ یس وی آر کنیکٹیڈ سر وی آر فیملی ون فیملی یس 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 سر بہت زبردست ماشاء اللہ سر جی ویری نائس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کے اسٹرانگ فیلنگ ویری نائس سپر فیلنگ ویری نائس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے تھینکس سر ایک میں بھی پڑھ لوں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب felt very strong vibrational power آئی ایم پراؤڈ آف and deeply connection with the universal power ویری نائس as well and feeling more Sir, calm. connecting power, very Yes, nice freshness. and freshness and yes, very nice. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر سارا کو جزاک اللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں Great sir. یس اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام سر مجھے یہ آئی تھنک ابھی آئے ہیں سر اور میڈم بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ کو بھی جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ امین امین اللہ تعالیٰ آپ کو سر اسٹرانگ ویو ماشاء اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ ہاں محبت کی دل بہت شکریہ اور محبت کے آنکھیں لو یو ٹو زاہد صاحب اور سر یو آر امیزنگ بہت شکریہ آپ کا میں اللہ بلیس یو آل یس یو سر یو آر امیزنگ بہت شکریہ ٹوڈے آئی فیلٹ ویری ماشاء اللہ زبردست اسٹرانگ فیلنگس سر یو آر امیزنگ بہت شکریہ آپ کا بہت تھینک یو ویری مچ گزر جاتا ہے لمبا سا سر تھینکس بتا رہی ہے کہ ہم نے بہت وائبریشنل پازیٹیو ہیلنگ فیل کی ہے جس کو محسوس نہ ہو وہ سمدھا ضرور کرے یس اٹس ویری گڈ یس جس کو محسوس نہ ہو وہ آگے سمدھا کرے آگے لیول کرے آئی ایم پاور فل ہیلتھ ماشاء اللہ ویری نائس پہلے ویری نائس اینڈ الحمد للہ تھینکس اگین یو آر موسٹ ویلکم تھینکس اینجل بہت شکریہ آپ کا آپ مجھے فرشتہ سمجھتے ہیں تو انسان تو ویسا فرشتوں سے بھی بالا تر ہے اللہ کے بہت بڑی مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے سر تھینک یو ویری مچ آسم ہیلنگ یو آر ویلکم یو آر ویلکم سر یو آر امیزنگ پرسن الحمد للہ آئی فیل ویل ریئلی یو آر گفٹ آف God for us. Thank you very much. You are today feel very amazing. Different strong vibrational relax and warm power ہوتے ہیں مام کیا فل میم کا فل فیس مسکرا رہا ہوتا ہے ہاں جب میں ہیلنگ کر رہی ہوتی ہوں تب کی بات کر رہی ہیں صحیح ہے مگر یہ پروگرام کے بعد بھی ہوتا ہے یس ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اشاروں سے سمجھا رہی بہت ہوتا ہے
यस प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अगला प्रोग्राम का टॉपिक क्या था? डॉक्टर साहब अभी तो नहीं पता, स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे यस कि प्लीज क्या बताएं टॉपिक दोस्तों, रखें। क्या क्या टॉपिक रखें, आप लोग बताएं। लोग हंस रहे हैं हमारे मजाक को देख के। हाँ 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 हाँ, आपको खुश करने के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। यस प्लीज, आमीन। और कुछ तो आमीन भी कह रहे हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। हम आपको बता देंगे कि क्या प्रोग्राम। सितारों के असरात, सितारों के असरात, मे बी वी विल सी इंशाल्लाह। हम आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। फोबियाज, इंशाल्लाह फोबिया या कोई भी प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।